بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 146 میں نماز جنازہ کے اسناب میں دوسرے جنازہ کے آنے کی جو بحث ہے، روایت علی بن جعفر پر تحقیق ہو رہی ہے، اور اس میں علامہ شہید اول کا نظریہ اور ان کی حدیث کے حوالے سے جو تحقیق ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے دوران دوسرا جنازہ پہنچنے کا جو حکم ہے، اس میں شہید اول نے جو علامہ ہلی کے نظریے پر نقد و نظر کیا ہے، روایت کے معنی میں علامہ ہلی سے مناقشہ اور جو اعتراضات وغیرہ پیش کیے گئے ہیں، شہید اول نے روایت کے معنی میں جو اپنی دلیل اور مؤیدات سے استفادہ کیا ہے ان کو بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شرح العلوم کی اس مطلب سے متعلقہ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا قال المصنف فی الذکر والروایت قاصرۃ عن افادۃ المدعا اذ ظاہرها ان ما بقی من تکبیر الاولی محسوب للجنازتین فاذا فرغوا من تکبیر الاولی تخیروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیر علی الاخیرۃ وبین رفعها من مکانها والاتمام علی الاخیرۃ ولیس فی ھذا دلالۃ علی ابطال الصلاۃ علی الاولی بوجہ۔ اس مطلب میں، اس مسئلے میں کہ اگر ایک جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور دوسرا جنازہ پہنچ جاتا ہے، اس میں جو علماء کا اختلاف ہے اس کی بنیاد علی بن جعفر کی روایت ہے۔ علی بن جعفر عریضی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا ہے اور امام کاظم علیہ السلام کا بھائی اور ان سے روایت کرنے والا ہے۔ اس روایت کا معنی علامہ ہلی اور ان کے موافق جماعت نے یہ کیا تھا کہ پہلے جنازے کو چھوڑ کر، قطع کر کے، توڑ کر، دوسرے کو شامل کر کے دونوں پر علیحدہ سے ایک جنازہ شروع کر لیں، اور جب دوسرے کی تکبیریں مکمل ہوں تو پہلے کی بھی یقیناً مکمل ہو جائیں گی، پھر دونوں کو اٹھا لیا جائے۔ یا پھر اختیار تھا کہ پہلے کو مکمل کر لیا جائے اور اٹھا لیا جائے اور دوسرے کے لیے علیحدہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ معنی کیا تھا علامہ ہلی نے۔ قال المصنف فی الذکر، شہید اول اس نظریے پر تبصرہ فرماتے ہیں، چونکہ شہید اول کی بہت ساری کتابیں ہیں، فقہ کی اور تحقیقی کتابیں ہیں۔ ذکر شیعہ ان کی کتاب ہے، دروس شرعیہ، بیان اور اس طرح کی ان کی کتابیں۔ ذکر ان سب میں تفصیلی کتاب ہے، استدلالی کتاب ہے۔ تو مصنف یعنی شہید اول اپنی ذکر شیعہ میں اس روایت علی بن جعفر پر تبصرہ فرماتے ہیں۔ کن لفظوں میں؟ فرمایا والروایت قاصرۃ عن افادۃ المدعا، روایت علی بن جعفر علامہ ہلی اور ان کے موافق فقہا کے دعویٰ اور مدعا اور ان کے نظریے کو پہنچانے میں، اس کو سمجھانے میں قاصر ہے، یعنی اس کی دلیل واضح نہیں ہے، اس کی دلالت واضح نہیں ہے۔ قاصر یعنی کم پڑ جاتی ہے، قاصر ہونا یعنی عاجز ہونا، روایت اس مطلب کو سمجھانے سے قاصر ہے۔ اذ ظاہرها ان ما بقی من تکبیر الاولی محسوب للجنازتین، کیونکہ اس روایت کا ظاہری معنی یہ ہے ان ما بقی من تکبیر الاولی کہ پہلے جنازے کی جو تکبیریں باقی ہیں وہ دونوں جنازوں کے لیے شمار کر لیں۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِن تَكْبِيرِ الْأُولَى،
جب باقی تکبیریں دونوں کے لیے اکٹھی شروع ہو جائیں گی پہلے اور دوسرے جنازے کے لیے، تو پہلا جنازے سے جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِن تَكْبِيرِ الْأُولَىٰ، پہلے جنازے کی تکبیریں کم بچی ہوئی ہیں، دوسرے کی ساری ہیں، تو آپ جب دونوں کو اکٹھا کر لیں گے اس جنازے میں تو پہلے جنازے کی تکبیریں جلدی ختم ہو جائیں گی۔ تخیروا بین ترکہا بحالہا، تو اختیار ہے کہ پہلے جنازے کی تکبیریں مکمل ہونے کے بعد اس کو وہیں پر پڑا رہنے دیں۔ تخیروا، اختیار اس میں ہے، بین ترکہا بحالہا، کہ پہلے جنازے کے مکمل ہونے کے بعد اس کو وہیں پر پڑا رہنے دیں، حتیٰ یکملوا التکبیر علی الاخیرۃ، حتیٰ کہ دوسرے جنازے کی تکبیریں بھی مکمل ہو جائیں۔ وبین رفعہا من مکانہا والاتمام علی الاخیرۃ، اور اختیار ہے کہ پہلے کی جب تکبیریں مکمل ہو جائیں تو اس کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا جائے، والاتمام علی الاخیرۃ، اور دوسرے پر تکبیریں مکمل کی جائیں۔ تو وہ جو علامہ ہلی فرما رہے تھے کہ پہلے نماز جنازہ کو باطل کر دیں، خراب کر دیں، اور دونوں پر شروع سے نماز جنازہ شروع کریں، یا پہلے کو مکمل کر لیں اور بعد میں دوسرے کی علیحدہ شروع کریں، یہ تغییر کا معنی نہیں سمجھا جاتا روایت سے۔ روایت سے ایک علیحدہ معنی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا جنازے کی ایک دو تکبیریں مکمل ہو چکی تھیں، دوسرا جنازہ پہنچ گیا تو دونوں کو اکٹھا شروع کر دیں۔ اب جب دونوں کو اکٹھا شروع کر دیا تو کچھ تکبیریں دوسرے جنازے کی رہتی ہوں گی، تو پہلے کی جب تکبیریں مکمل ہو جائیں گی تو اس میں اختیار ہے کہ پہلے جنازے کی تکبیریں مکمل ہونے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیں یا اس کو وہیں پڑا رہنے دیں اور دوسرے کو مکمل کرنے کے بعد دونوں کو اٹھائیں۔ وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى إِبْطَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى بِوَجْهٍ، اس روایت میں پہلی نماز جنازہ کو باطل کرنے پر کسی طرح بھی دلالت نہیں پائی جاتی۔ علامہ شہید اول فرماتے ہیں کہ روایت تو نماز جنازہ پہلی کی جب مکمل ہو جاتی ہے اس کی چارپائی اٹھانے یا ادھر کچھ دیر رکھنے کے بارے میں ہے۔ لیس فی ھذا، اس روایت میں، اس حدیث میں، لیس فی ھذا، اس حدیث میں لیسا نہیں ہے دلالت، کسی قسم کی دلالت، علی ابطال الصلاۃ، کہ نماز جنازہ جو واجب ہوتی ہے اس کو باطل کر دیں، توڑ دیں، علی الاولی، جو پہلی پہ شروع ہو چکی ہے، بواجہن، یعنی دلالت بواجہن، کسی طرح بھی اس روایت میں دلالت نہیں ہے کہ پہلی نماز جنازہ جو شروع ہو چکی تھی اس کو باطل کر سکتے ہیں۔ ھذا مع تحریم قطع الصلاۃ الواجبۃ، شہید اول نے ایک تو اس روایت کے الفاظ پر غور کیا ہے، کیونکہ اس میں ہے ان شاءوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرۃ، اگر چاہیں تو پہلے جنازے کو رہنے دیں حتیٰ کہ دوسرے کی تکبیر سے فارغ ہو جائیں، وَإِن شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَىٰ، اور اگر چاہیں تو پہلے جنازے کو اٹھا لیں، وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور دوسرے کی جو باقی تکبیریں ہیں ان کو مکمل کریں، كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، اس سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اٹھانے اور رکھنے کا ذکر ہے، یعنی جب پہلے جنازے کی تکبیریں مکمل ہو جائیں تو آیا فوراً اس کو اٹھانا چاہیے یا اس کو رہنے دیں، اس کا تعلق ہے۔ اس کا نماز جنازہ جو پہلی واجب نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے اس کو توڑنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ھذا، یہ سابقہ تحلیل، مع تحریم قطع الصلاۃ الواجبۃ، ساتھ میں نماز واجب کو توڑنا حرام ہوتا ہے، تمام فقہا کا نظریہ ہے، اور فقہ میں واجب نماز کو توڑنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے چند ایک موارد، اضطراری موارد، کوئی سانپ حملہ کر رہا ہو، کوئی اور مشکل ہو، دیوار گر رہی ہو، تو پھر
نماز کو توڑ کر بھاگنا چاہیے اور اپنی جان بچانی چاہیے۔ اس کے علاوہ نارمل حالات میں ایک واجب نماز جنازہ شروع کی ہے، اچانک دوسرا جنازہ آیا ہے، پہلی کو توڑ دیں، یہ تو نماز واجبہ کو توڑنے کی جو حرام ہونے والی دلیلیں ہیں وہ اس کو بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ نعم لو خیف علی الجنائز قطعت الصلاة ثم استانف علیہا۔ شہید اول فرماتے ہاں اگر جنازوں پر خوف اور خطرہ ہو تو پھر نماز جنازہ کو توڑ کر دونوں پر جناب علی کیا کرنا، شروع سے لے کر آنا نماز جنازہ کو، یہ پھر جائز ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب علی علیہا کی ضمیر جنائز کی طرف جا رہی ہے، جنائز۔ ہاں اگر جنازوں پر خوف ہو خطرہ ہو ان کے لیے تو پھر پہلی نماز کو توڑ کر دونوں کو جمع کر کے یا تین زیادہ جتنے بھی ہوں ان کو سب کو جمع کر کے جلدی سے نماز جنازہ پڑھا کے ان کو پھر اٹھا لیا جائے۔ تو اگر نماز جنازہ واجب نماز ہے تو پھر سوائے اضطرار اور مجبوری کے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اور روایت میں بھی اس کے توڑنے کی جواز کی دلیل موجود نہیں ہے، قطع صلاۃ کی دلیل نہیں آئی، بلکہ وہاں پر تو یہ ہے کہ انشاء ترکو انشاء رفعو، یعنی اگر چاہیں تو جنازہ پہلا جب مکمل ہو جائے تو اس کو فوراً اٹھا لیں، چاہیں تو اس کو تھوڑا دیر وہاں رکھیں جب تک کہ دوسرے کی تکبیریں مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ایک قانون ہے، قاعدہ فقہیہ کہہ لیں اس کو، کہ نماز واجب کو توڑنا حرام ہے۔ اب حرام جس طرح باقی محرمات ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑا حرام ہے۔ ہاں اگر جنازوں پر کوئی خوف اور خطرہ ہو تو پھر پہلے کی نماز کو توڑ کر دونوں پر کٹھی نماز شروع کرنا وہ جناب علی علیحدہ ایک مجبوری کے تحت جائز ہوگا، لأنہ قطع لضرورت، چونکہ وہ جو نماز ہم پہلی پر توڑیں گے وہ ضرورت اور مجبوری کے تحت اس جنازے کو توڑیں گے، اور وہ پھر حرام سے نکل جائے گی، حرام ہونے سے، چونکہ وہ مجبوری اور اضطرار ہے، اضطرار اور مجبوری میں بہت سارے احکام معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِلَى مَا ذَكَرَهُ أَشَارَ هُنَا بِقَوْلِهِ، یہ جو شہید اول نے اپنی ذکرہ شیعہ میں تفصیل کے ساتھ جرا کی ہے علامہ ہیلی کے نظریے کی، اور ذکرہ میں اس کی ساری جو ہے نا تفصیل کے ساتھ دلیل پیش کی ہے، اشارہ ہنا بقولہ، اس لمحہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، الی ما ذکرہ، یعنی جو شہید اول نے اپنی ذکرہ شیعہ میں ذکر کیا تھا، اشارہ ہنا بقولہ، اس کی طرف یہاں یعنی لمحہ میں بھی اشارہ کیا ہے بقولہ، اس عبارت کے ساتھ، والحدیث یدل علی احتساب ما باقی من التکبیر لہما ثم یأتی بالباقی لثانیہ وقد حققناہ فی الذکرہ۔ تو یہ لمحہ کی عبارت ہے، شہید ثانی نے اس کو تھوڑا واضح کر دیا ہے۔ والحدیث الذی رواہ علی بن جعفر علیہ السلام، وہ حدیث کے جسے علی بن جعفر اریزی نے روایت کیا ہے، یدل علی احتساب ما باقی من التکبیر لہما، وہ دلالت کرتی ہے کہ شمار کیا جائے ما باقی من التکبیر، جو تکبیریں باقی ہیں، لہما دونوں جنازوں کے لیے، یعنی اس تکبیر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک نماز جنازہ شروع ہو چکا ہے دوسرا ساتھ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تو باقی تکبیروں کو دونوں کے لیے شمار کر لیں۔ ثم یاتی بالباقی للثانیۃ، پھر جب پہلی کی تکبیریں مکمل ہو جائیں تو جو باقی بچ جائیں دوسرے کے لیے ان کو بھی انجام دے لیں۔ وقد حققناہ فی الذکرہ، اس کی تحقیق ہم نے ذکرہ شیعہ میں پیش کیے، شہید اول کا جملہ ہے یہ جو بریکٹ کے اندر عبارت ہوتی ہے یہ شہید اول کی ہوتی ہے۔ فرمایا وقد حققناہ فی الذکرہ، ہم نے اس حدیث کی اور اس مسئلے کی مکمل تحقیق پیش کی ہے ذکرہ شیعہ میں، بما حکیناہ عنہ، جس کو
ہم نے نقل کیا ہے ان سے، یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں وہ جو مطلب ہم نے ذکر شیعہ سے، شہید اول کی ذکر شیعہ سے نقل کر لیا ہے، اسی کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جناب علی وہ تحقیق ہے جو شہید اول نے اپنی ذکر شیعہ میں پیش کی ہے، اور اس حدیث یعنی علی بن جعفر کی روایت پر اپنا نقد اور تبصرہ پیش کیا ہے، اور اپنے استاد یا شیخ الاستاد علامہ ہلی کے نظریے پر بھی جرح کی ہے۔ ایک چھوٹی سی عرض ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم شرح الامہ یا اس جیسی علمی کتابیں حل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے ایک فقہی لائبریری کا ہونا ضروری ہے۔ بہت مناسب ہے کہ یہ ذکرہ، یہ دروس شیعہ، یہ بیان، یہ باقی علامہ ہلی کی کتابیں، شرائع الاسلام وغیرہ، یہ ساری کتابیں ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم ان کی عبارتوں کو دیکھیں اور ان کے سیاق و سباق سے استفادہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ہم شرح الامہ کی ضمیریں لوٹاتے رہیں، اس کی عبارت کے ساتھ مغز ماری کرتے رہیں۔ اگر ہم سابقہ جو علماء کے منابع ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، ان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوں، آج کل PDF کا دور ہے، ان کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اس طرح پھر بہت زیادہ ذہنی وسعت پیدا ہوتی ہے اور عبارتوں کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔